ضروری ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو ہم بچائیں. اس پہ آلسو فرام یور بتا دیجیے پلیز. جی اصل میں بنیادی سوال تو یہ ہے کہ زبانیں مٹتی کیسی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف خوب اشارہ کیا کہ جو لسانی خودکشی ہے وہ بھی از خود نہیں ہے، اس کے بھی ٹریگرز پیچھے کوئی اور ہے. کوئی ایک بہت ہی میکرو لیول پہ پالیسیاں ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور جس کی وجہ سے لاکھوں جو مقامی زبانوں کے بولنے والے ہیں ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ ان رویوں کی وجہ سے وہ پھر اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو کمتر سمجھتے ہیں، اور اس زبان کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کرتے. تو آہستہ آہستہ وہ زبان مٹ جاتی ہے. ہمارے اگر بہت سارے لوگوں نے زبانوں کو جو خطرہ ہے، وائٹیلٹی کو جو خطرہ ہے، اس کو ایسیس کیا ہے، اس کی ایک پیمائش کی ہے، مختلف فیکٹرز نکالے ہیں. چند ایک فیکٹرز ہمارے برٹش ڈیوڈ کرسٹل جو لنگوسٹ ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی کتاب لینگویج ڈیتھ میں دیے ہیں. ان میں ایک بڑا فیکٹر ہے کہ ایک زبان مٹ جاتی ہے جب ان اسپیکرز کی ڈیموگرافی، آبادی یا ویل بینگ تبدیل ہو جاتی ہے. مطلب ہیبیٹیٹ ختم ہو جائے، وہ لوگ نقل مکانی کرے یا ڈیزاسٹر کی وجہ سے ان کی زندگی وہ ختم ہو جائے تو وہ زبان ظاہر ہے ان کے ساتھ مٹ جاتی ہے. یہ اب ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو سکتا ہے، کلائمیٹ چینج انڈیوس ڈیزاسٹر یا ہیومن میڈ ڈیزاسٹر کی صورت میں، مائگریشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جو لوگ اپنے ہیبیٹیٹ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ہے لیکن کافی ریئر ہے، کافی کم ہے. دوسرا جو بڑا فیکٹر وہ پاکستان میں بھی ہمیں ملتا ہے وہ ایک کلچرل ایسیمیلیشن ہے. ایک زبان بولنے والوں کی ثقافت ختم ہو جاتی ہے. ایک ڈومیننٹ کلچر دوسرے کلچر کو ڈومینیٹ کرتا ہے. وہ جو ڈومینیٹڈ کلچر ہوتا ہے ان میں پھر ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو اوپر کے لیول پہ جو پالیسیز کی وجہ سے، ایک باٹم اپ جو لوگ خود اپنی زبان کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنی زبان کے بارے میں ان کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یا ہماری ایڈوانسمنٹ ہے اس کے راہ میں ہماری زبان یا ثقافت حائل ہے. یہ ایک بڑا فیکٹر پاکستان میں آپ کو مل جاتا ہے کہ یہاں ڈومیننٹ کلچر، اور آپ کو یہ تو ایک پورے تاریخ رہی ہے اس کی کلونائزیشن کی، یہی صورتحال رہی ہے. اور پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانستہ اور نادانستہ طور پر ایسا کلچر ڈومینیٹ کیا جاتا ہے، آئیڈیالوجیکلی، اس کو اسٹریٹجیکلی، اس کو پولیٹیکلی، سوشلی، کہ وہ دوسرے کلچرز کو مٹا دیتا ہے، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر کوئی ڈومیننٹ کلچر کسی دوسرے کلچر کو ایسیمیلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو پہلے اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ کلچر اپنے وہ جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور لوگ اس نئے زبان کو اپنی زبان کے ساتھ ایز سیکنڈ لینگویج بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک بائلنگوازم کی اسٹیج آ جاتی ہے. لیکن یہاں بائلنگوازم میں جب ایکویلیبریم دوسرے اسٹیج میں آ جاتا ہے، ایک توازن، تو وہ تو بہتر ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ بہت ہی ٹریگرز کی وجہ سے، ڈومیننٹ کلچر کی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے، اور ڈومیننٹ کلچر کے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، یہ ڈومینیٹڈ جو کلچر ہے ان کے لوگ آہستہ آہستہ اپنی زبان چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوسرے زبان کو اپناتے ہیں. بائلنگوالزم یہ ایک بہت اچھا ہے جو توازن میں ہو. مطلب تروالی لینگویج ہے، اردو ہے، اگر یہ دونوں میری کمیونٹی میں توازن ہو تو یہ مطلب تروالی بھی ہو اور اردو بھی ہو تو یہ ایک اچھا فینومینن ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب تروالی کے پاس وہ سوشل، پولیٹیکل، اکنامک
कल्चरल ताकत नहीं है कि वो उर्दू का मुकाबला कर सके, और इसके बारे में रियासत का या इदारों का वो रवैया नहीं है जो उर्दू के बारे में फ़र्ज़ करें। तो फिर ये होता है कि मेरे बच्चे, मेरे आने वाली नस्लें वो तरवारी छोड़ देंगे, वो उर्दू को अपनाएंगे, उर्दू को अपनाएंगे, तो इस तरह ये ज़ुबान मिट जाती है। ये पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर आप देखो तो पाकिस्तान में यही हो रहा है। हमारी तादाद के लिहाज से बड़ी ज़ुबानें या छोटी ज़ुबानें, हमने कहा कि पाकिस्तान में 70+ या 77 ज़ुबानें, एथनोलॉग जो एक इंटरनेशनल सर्वे है पेट्रोलॉग है उसके मुताबिक 77 ज़ुबानें हैं। इसमें लोगों को 5-6 ज़ुबानों का पता है, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, उर्दू, सराइकी, बलोची, लेकिन बाकी जो ज़ुबानें हैं इनका पता ही नहीं है, और इन ज़ुबानों के बारे में कुछ किया भी नहीं जा रहा मैक्रो लेवल पे। अब हम अगले शायद सवाल में ये कहेंगे कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, तो मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करूँ।